لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں JTR ملاقات، لیکن ایک نئے انداز سے۔ پہلے ہم آپ کی ملاقات شخصیات سے کرواتے تھے، اور آج سے ہم اداروں کے ساتھ آپ کو ملوائیں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ماوا ہومز میں۔ ماوا ہومز یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے قائم کیا گیا ادارہ ہے۔ یہاں بچے شب و روز کیسے گزارتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام کیا ہے، آئیے ہم ان بچوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب۔ یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی عصری تعلیم کا نصاب کیا ہے؟ دیکھیے، ماوا ہومز میں داخل ہو جانے کے بعد یتیم بچوں کا ایک بڑا مرحلہ ان کو تعلیم دینا ہے، اور یتیم بچے ہمارے پاس جب داخل ہوتے ہیں تو ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، اور انہوں نے پیچھے اکیڈمکس ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات تھوڑی بہت ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ماوا ہومز کو اپنے ان یتیم بچوں کے لیے اپنا ہی اسکول بنانا پڑا، جس کے تحت ہم ان بچوں کو تھوڑا اسپیڈ میں فاسٹ ٹریک پہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ ہم ان کو 4 سال میں 7 کلاسیں پڑھاتے ہیں، جس میں پہلا سال ان کا بالکل بنیادی تعلیم ہوتا ہے۔ جو بچہ بالکل بنیادی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے اس کو پھر ہم 3 سال میں 7 کلاسیں پڑھاتے ہیں، اور 8 کلاس میں وہ ریگولر ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ اس میں جو نصاب ہے، نصاب اس میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اور اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے ہی، کیونکہ آگے ان کو ہم نے 9th اور میٹرک بھی کروانی ہے، تو اس حوالے سے یہ 8 تک یہاں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہمارے دوسرے آؤٹ سورس اسکول کو ہم لیتے ہیں 9th اور میٹرک کے لیے۔ بچوں کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ کیا یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نصابی سرگرمیوں کے علاوہ ان کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں رکھی گئی ہیں؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ یہ ان کا پورا ایک رہائشی سیٹ اپ اور کفالتی ادارہ ہے، تو کفالت میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اور اس حوالے سے ہم ان بچوں کو مختلف تفریحی مقامات پر بھی لے کے جاتے ہیں، اور مختلف ایکٹیویٹیز، کمپٹیشنز، نعت کمپٹیشن، ڈیبیٹ کمپٹیشنز، اس میں بھی یہ بچے ہمارے حصہ لیتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں ماوا ہومز کے جو یتیم اور بے سہارا بچے ہیں کس طرح عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، آئیے وزٹ کرتے ہیں۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم ملواتے ہیں آپ کو جناب شاہد صدیقی صاحب سے۔ جناب شاہد صدیقی صاحب ماوا ہومز کے جو یتیم بچے ہیں، ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ان بچوں کے منٹور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شاہد صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کرم۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچوں کو میں آج کے لیسن پلان پہ بریف کر رہا تھا، جو آج ہم نے ان کو پڑھانا ہے۔ بیسیکلی ان کی ایگزامز نزدیک ہیں، تو اس کے لیے ان کو ہر روز ایک نئے سرے سے بریفنگ دینی پڑتی ہے، ریفریش کرنا پڑتا ہے چیزوں کو۔ اچھا یہ بتائیے، یہ بچے چونکہ یتیم ہیں، یتیم بچوں کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، ان مسائل کو، نفسیاتی مسائل کو آپ کیسے سلجھاتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو مینٹورنگ کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ آپ اس میں جو رشتوں کا جہاں گیپ آ گیا، جہاں ان کو پاس ان کو سپورٹ کرنے کے لیے رشتے موجود نہیں ہیں، وہاں آپ اسٹیپ ان کریں۔ تو میں ان سارے بچوں کا، جب سے میں یہاں پہ جوائن کیا ماوا 12 جنوری 2018 سے، میں بچوں کا دادا ہوں، ان سب بچوں کا دادا ہوں۔ اب ان کے لیے میری ذات جو ہے وہ پناہ گاہ ہے۔ اپنے سارے مسائل، مشکلات، اپنی ساری جو اپنے سارے اشکالات ہیں، وہ سارے مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ یہ ہماری ہی کین ہیلپ اس۔ ان کے نفسیاتی مسائل کو سمجھنا اور اس کے لیے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تمام کنسرن لوگوں سے رابطہ رکھنا، انکلوڈنگ ان کی فیملیز سے، ماوا کے جو ملازمین ہیں ان سے، ان کے ٹیچرز سے، ان کی اسکولنگ سسٹم سے، ان کی ٹیوٹرز سے، یہ سب میرا کام ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو بچے ہیں، ان کی محرومیاں ہوتی ہیں،
ان بچوں کی جو محرومیاں ایک تو الگ الگ ہوں گے، ان محرومیوں کو دور کرنے کی کیسے کوشش کرتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ایک پورا ایک سسٹم ہو. اب بچوں کی سب سے پہلے تو جو رشتے کی جو کمی ہے، جو ان کو باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں، تو آپ نے ان کا ماں باپ بن کے ان کو پروٹیکشن دینی ہے رشتے کی. نمبر 2، جو ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کی ہیلتھ ریکوائرمنٹس کو پوری کرے. ان کا جو لباس ہے، ان کی جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں، ان کی جو ٹیوشن سسٹم ہے، ان کی جو مینٹل اور سوشل ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ پوری فوکس ہونا چاہیے پورا کا پورا. اس پر فوکس کیے بغیر اور اس پہ کام کیے بغیر یتیم خانے میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. یہ بچوں کے کھیل کود اور تفریح کا وقت ہے. بچوں کے لیے تفریح اور کھیل کود نہایت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھیل بچوں کو جیتنا اور ہارنا سکھاتا ہے. جہاں انسان کے لیے کامیابی ضروری ہوتی ہے، وہاں پر ناکامی بھی بسا اوقات ضروری ہوتی ہے. ناکامی سے ہی انسان کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہے. بچے کھیل کود رہے ہیں، آئیے ہم بچوں سے کچھ غیر رسمی کچھ باتیں کرتے ہیں. درد مند السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین. اچھا، کیا پڑھتے ہیں؟ میں بھی کلاس 9 میں ہوں. یہ ادارہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ادارہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بالکل گھر جیسے سہولتیں مہیا کی گئی ہیں. اچھا، کھانا کیسا ملتا ہے؟ کھانا بالکل اچھا ملتا ہے، مطلب جیسے گھر جیسے ملتے ہیں ویسے ہی. پٹائی ہوتی ہے؟ مطلب میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے پٹائی کی جائے. جو بات ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہوں. رہا ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. جی، آپ کو مزہ آ رہا ہے کھیل میں؟ ہاں مزہ آ رہا ہے بالکل. آپ کو کون سا کھیل پسند ہے؟ ریکٹ، میں ریکٹ کھیلتا ہوں. میرے کو کرکٹ پسند ہے. آپ کو؟ فٹ بال. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. جی، کہا جاتا ہے مار نہیں پیار، یعنی بچوں کو پیار محبت سے پڑھانا چاہیے، مار سے نہیں. یہاں پر بچوں کی پٹائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بچے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر مار نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے. میں تو ایسے کام ہی نہیں کرتا، تو شرارت کا تھوڑی سی مار لگتی بس. مار نہیں پیار والا سلوگن یہاں پر چلتا ہے. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ماوا ہوم میں پڑھنے والے یتیم بچوں کے شب و روز آپ کو دکھائے. یتیم بچوں کی تعلیم اور تربیت کا نظام کیا ہے آپ کو دکھایا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماوا ہوم کے ڈائریکٹر جناب کامران قیصر صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ماوا ہوم کا سبب کیا بنا تھا اور اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد کس حد تک آپ نے حاصل کیا؟ بنیادی طور پہ ماوا کا سبب جو ہے ہماری 2005 کے زلزلے اور 2010 کے جو سیلاب تھے، اس میں ہم نے ویلفیئر کے حوالے سے جو کام کیا ادارے نے. اس کے بعد ہمارے بڑوں نے یہ چیز محسوس کی کہ بڑی سطح پہ اور بھی ہمارے یہاں جو اس وقت حالات دہشت گردی کی وجہ سے بہت سے بچے معاشرے میں ایسے تھے جو کہ بے سہارا اور یتیم تھے. تو اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے حضرات نے اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی اور اس کا ایک پروٹوٹائپ ڈاکیومنٹ تیار ہوا. مرحوم راجہ عبدالعزیز صاحب نے ایک پورا ایک پروجیکٹ دیا جس میں پیدا ہوئے لاوارث بچوں سے لے کے اور ہم بڑے جو شادی شدہ ہونے کی ایج تک کی بچیاں اور بچے جو پروفیشنلی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ پورا یعنی کہ جو ایج گروپس ہیں مختلف، اس کو یعنی کہ انہوں نے کور کرنے کے لیے پلان تیار کیا. اور پھر 2012 میں ہمیں یہ الحمدللہ شرف حاصل ہوا کہ ہم اس کا ایک پروٹوٹائپ پروجیکٹ جو ہے، جہاں آج آپ نے پورا دن گزارا، اس کی شکل میں جو ہے شروع کر سکیں. تو ہم نے اپنی ہیومن ریسورس اور اپنی دوسری فائنینشیل ریسورسز کو دیکھتے ہوئے اور لیگل اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے 7 سے 11 سال کے بچوں کے ایج گروپ کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور الحمدللہ اس کی مدد سے پھر ہم نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا. یہ بتائیے ماوا ہوم کے مستقبل کے اہداف کیا کیا ہیں؟
بنیادی طور پہ ماوا ہوم جو ہے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر کے کراچی کے پہلے ایک کسٹمائز کیمپس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اس کے لیے ہم نے الحمدللہ پلاٹس زمین کی خریداری بھی کر لی ہے اور ہم اب نیکسٹ فیز میں اس کی پلاننگ اور اس کی ایگزیکیوشن پہ اسی سال جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہماری مینیجنگ کمیٹی نے اس کو ٹارگٹ کیا اس سال کے لیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پورے ملک میں اس کے کیمپسز جو ہیں انشاءاللہ وہ پھیلائیں گے. کامران قیصر صاحب بہت شکریہ اور بڑی خوشی ہوئی. آپ ڈائریکٹر ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بچے پیچھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت ٹیوشن کا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں نے دن بھر میں دیکھا کہ ماشاءاللہ جتنے استاد تھے اور آپ کے جو مینٹور تھے شاہد صدیقی صاحب, وہ بھی بچوں کو فل ٹائم دیتے ہیں اور اس سے بچوں کے جو محرومیاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو رہی ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں وہ بھی دور ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے جو اہداف ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے انشاءاللہ. ماوا ہوم میں یتیم بچوں کو سہارا مل گیا. یتیم بچوں کی کفالت کا بہت اجر و ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں ایک ساتھ ہوں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ماوا ہوم کے دست و بازو بنیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کیجئے اور کم از کم ایک مرتبہ اس کا وزٹ ضرور کیجئے گا. ہمیں دیجئے اجازت. اللہ حافظ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا, میں